10 کام آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ نہ بھولیے گا، فجر کی نماز با جماعت ادا کیجئے، اس کے بعد غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کیجئے، اس کو بھی نہ بھولیے گا، خوشبو استعمال کیجئے، اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ کان یلبس احسن ثیابی، بناوٹی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہننا اللہ کو ناپسند ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نیک ہو، نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ چھٹا کام اچھا لباس پہننا۔ ساتواں کام پیدل عیدگاہ کی طرف جانا، اور ساتویں کے ساتھ 8واں کام پیدل جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے۔ التبکیر، صحابہ تو گھر سے غسل کر کے ہی فجر کی نماز پڑھنے کبھی آ جایا کرتے تھے۔ 8واں کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا۔ 9واں کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجئے گا۔ ہاں، اگر سیکورٹی کے لیے بندوبست کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے الا ان يخافوا عدوا، اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ 10واں کام، اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے، فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ 10واں کام، جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکعتیں پڑھنی ہے، بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھیے گا۔ قربانی کرتے وقت بھی 5 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی بات، بسم اللہ پڑھنے کے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائیں۔ دوسرا کام، چھری جانور کے سامنے نہ تیز کیجیے گا۔ تیسری بات، اس کے سامنے لٹا کے نہ اپنی تیاری کیجیے گا کہ آپ اپنی دھوتی کو اور تہمت کو باندھ رہے ہیں، یہ سارے کام پہلے کر لیجیے۔ تیاری، جو ذبح کرنا چاہتا ہے فلیتجہز، تیار ہو جائے۔ چوتھا کام، کبھی بھی دوسرے جانور کے سامنے قربانی نہ کیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 موتیں نہ ان کو دو، یہ 2 موتیں ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے میری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے نہ لائیے، پیار سے لے کے آئیے۔ اور چھری پھیر کر ساری برادری کو جانور پہ بٹھانا ضروری نہیں ہوتا، آپ اس کی ٹانگیں باندھیں، چھری چلائیں، اور جب دیکھیں کہ اچھی طرح آپ نے قربان کر دیا ہے پھر اس کو چھوڑ دے تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ نے قربانی کر لی ہے تو اگر آپ نے خود کیا تو بڑی اچھی بات، کسی کو ساتھ میں لا لیا تو یہ بھی جائز، کسی قصاب سے کروا لیا تو یہ بھی جائز، لیکن کھال کو یا گوشت کو بطور اجرت نہ دیجیے گا۔ صحابہ اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ جب قربانی ہو جائے خود بھی کھائیے گا، فقیروں کو بھی کھلائیے گا، پڑوسیوں کو بھی دیجیے گا، اور مہمانوں کو بھی کھلائیے گا، رشتہ داروں کو بھی دیجیے گا، ان کو بھی دیجیے گا جو نہیں مانگتے، قناعت پسند ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ خوف شدگان کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی بجائے آپ اپنی قربانی میں شریک کیجئے۔ آپ اپنے لیے قربانی ایک کرتے ہیں، کو 2-4 اپنے فوج شدگان کے لیے کرتے ہیں، 5-6 اپنے لیے کریں، اور ساتھ یہ بھی کہیں اللہ ان کی طرف سے بھی پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور پورا اجر 5 کا ان کو بھی ملے گا، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے قربانی کی، ساتھ یہ کہ اللہم ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے، وعن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، وعن امتی من لم یضحی، اور ان امتیوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ شرط یہ ہے من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، جو توحید والے ہیں اور میری نبوت کو سچا مانتے، میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اللہ